السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے قابل احترام بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ 2 دن کام کی مصروفیت کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا، اس کے لیے میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں، مصیبتیں محض اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیں، اور جتنے میرے بہن، بھائی، بزرگ، دوست قرض میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب کے خزانوں میں سے بندوبست فرمائیں، اور جو میرے بہن، بھائی، دوست، بزرگ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کا قصہ کچھ اس طرح ہے کہ مسند احمد میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے یہاں ایک جادوگر رہا کرتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا اور اس کی موت کا وقت قریب آ گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرا موت کا وقت قریب آ چکا ہے، تم مجھے کوئی ایسا ذہین بچہ دو جسے میں اپنا جادو وغیرہ سکھا سکوں۔ تو بادشاہ نے ایک ذہین بچہ اس کے حوالے کر دیا، تو وہ جادوگر اس کو جادو وغیرہ سکھانے لگا۔ جب وہ بچہ اپنے گھر سے نکلتا تو راستے میں اس کے ایک راہب کا گھر آتا تھا، تو جب بھی وہ بچہ اس راہب کے گھر کے آگے سے گزرتا تو اندر سے اس کو واز وغیرہ کی آواز آتی، تو بچہ وہاں پر رک کر اس راہب کا واز وغیرہ سنتا، اور پھر اس کے بعد آگے جادوگر کے پاس چلا جاتا۔ تو کئی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب وہ جادوگر کے پاس پہنچتا تو جادوگر اس کو کہتا کہ تم لیٹ آئے ہو، اور اس کو مارتا پیٹتا۔ اور جب وہ بچہ گھر جانے لگتا تو واپسی پہ بھی اس راہب کے پاس سے ہو کے جاتا۔ تو جب وہ گھر پہنچتا تو ماں باپ بھی وہاں پر اس کو سزا دیتے کہ تم اتنی دیر سے کیوں آئے۔ آخرکار اس بچے نے اس راہب سے یہ ساری بات بیان کی کہ جب میں آپ کے پاس سے جاتا ہوں تو جادوگر بھی مارتا ہے اور گھر میں ماں باپ کی بھی سزا دیتے ہیں۔ تو اس راہب نے اس بچے سے کہا کہ جب تم جادوگر کے پاس سے گھر کو جاؤ تو اگر ماں باپ پوچھیں تو ان سے کہنا کہ آج جادوگر نے روک لیا تھا، اس لیے لیٹ ہو گیا۔ اور جب جادوگر کے پاس آؤ تو وہ اگر پوچھے تو اس سے کہنا کہ آج گھر سے لیٹ ہو گیا تھا۔ تو یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا۔ ایک دن وہ بچہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں جب جادوگر کے پاس جا رہا تھا تو راستے میں جنگل پڑتا تھا۔ جنگل میں ایک بہت بڑا جانور، خطرناک جانور لوگوں کا راستہ روک کر بیٹھا ہوا تھا۔ تو دونوں طرف کے لوگ جو تھے وہ اپنی اپنی جگہ پر ڈرے سہمے کھڑے تھے اور ادھر ادھر نہیں جا سکتے تھے۔ تو جب اس بچے نے اس جانور کو دیکھا تو اس نے دل میں سوچا کہ آج اس بات کو آزمانے کا وقت آ گیا ہے کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ اس راہب کا دین سچا ہے یا جادوگر کا دین سچا ہے۔ چنانچہ اس بچے نے ایک پتھر اٹھایا اور اس پر اس راہب کا نام لے کر کہ اگر اس کا دین سچا ہے اور اس کا رب سچا ہے تو اس جانور کو یہاں سے ہٹا دیں گے۔ چنانچہ اس نے اس پتھر کو اس جانور پر پھینکا تو وہ جانور وہیں پر ہلاک ہو گیا اور لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ اس واقعہ کو
جب بچے نے اس راہب کے سامنے بیان کیا تو راہب نے اس بچے سے کہا کہ تو مجھ سے بھی افضل ہے، اب تیری آزمائش کا وقت شروع ہو چکا ہے، اگر تجھ پر کوئی آزمائش آئے تو میرے بارے میں تم کسی کو بھی نہیں بتانا۔ لوگ اس بچے کے پاس آنے لگے جو مادرزاد اندھے ہوتے تھے، پیدائشی اندھے ہوتے تھے، یا جذام کی بیماری میں، کوڑ کی بیماری میں، یا کسی بھی بیماری میں لوگ مبتلا ہوتے تھے، اس بچے کے پاس آتے اور وہ ان کے لیے دعا کرتا تو وہ لوگ تندرست اور توانا ہو جاتے۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو کہ پیدائشی اندھا تھا۔ جب اس کے پاس یہ بات پہنچی کہ وہ بچہ جو ہے وہ لوگوں کو تندرست اور توانا کر دیتا ہے، تو وہ بہت سارے تحفے تحائف لے کر اس بچے کے پاس آیا اور اس بچے سے اس نے کہا کہ تم مجھے بینائی عطا کر دو تو میں یہ سارے تحفے تحائف تمہیں دے دوں گا۔ تو اس بچے نے کہا کہ بینائی عطا کرنا تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو میرے رب کا کام ہے، تم اگر میرے رب پر یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ تو میں تمہیں بینائی عطا کر دوں گا۔ چنانچہ اس وزیر نے اس بچے کی بات مان لی اور اس پر ایمان لے آیا، تو اس کی دعا سے، اس بچے کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس وزیر کو بینائی عطا کر دی۔ وہ وزیر اس بچے کو تحفے تحائف دے کر دوبارہ بادشاہ کے محل میں چلا گیا اور اپنے کام کاج میں مشغول ہو گیا۔ تو بادشاہ نے ایک دن اس سے کہا کہ تو پیدائشی اندھا تھا، تجھے یہ بینائی کس طرح ملی؟ تو اس وزیر نے کہا کہ مجھے میرے اللہ تعالیٰ نے یہ بینائی دی ہے، میرے رب نے مجھے یہ روشنی لوٹائی ہے۔ تو بادشاہ خوش ہوا اور اس نے سوچا کہ رب تو میں ہوں، یہ میری وجہ سے اس کو آنکھوں کی بینائی واپس ملی ہے۔ تو اس وزیر نے کہا نہیں، بلکہ میرا اور تیرا رب کوئی اور ہے، یعنی میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ تم میرے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہو؟ تو اس وزیر نے کہا کہ ہاں، جس نے تمہیں اور مجھے پیدا کیا وہ اللہ ہے، اللہ عز و جل ہے، اور میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ تو اس بادشاہ نے اس وزیر کو تکلیفیں دینا شروع کر دی، سزا دینا شروع کر دی، اور اس سے کہا کہ تم اپنے پہلے دین پر لوٹ آؤ۔ لیکن وزیر اپنی بات پر قائم رہا اور اس نے انکار کر دیا، اور اس کو بادشاہ نے بہت زیادہ سزا اور تکلیف دینا شروع کر دی۔ آخر کار اس وزیر نے اس بچے کا بتا دیا، تو بادشاہ نے اس بچے کو بلایا اور اس بچے سے کہا کہ تم نے اب جادو میں بہت زیادہ کمال حاصل کر لیا ہے، تم لوگوں کو، بیمار اور اندھے لوگوں کو تم تندرست اور توانا کر سکتے ہو۔ تو اس بچے نے کہا کہ نہیں، اس میں میرا کوئی بھی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ سارا کمال میرے اللہ رب العزت کا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ تو بادشاہ نے اس کو کہا، بادشاہ پھر دوبارہ اپنے دل میں خوش ہوا کہ رب تو میں ہی ہوں، ان سب کا اللہ میں ہوں۔ تو اس بچے نے کہا نہیں، میرا اور تیرا رب وہ ذات ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ کیا میرے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود بھی ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ ہاں، میرا اور تمہارا معبود صرف اللہ عز و جل ہے۔ تو بادشاہ نے اس بچے کو بھی تکلیفیں دینا شروع کر دی اور بہت زیادہ اذیتیں اس کو دیں۔ تو بادشاہ کی اذیتوں کی وجہ سے اس بچے نے اس راہب کا بتا دیا، چنانچہ اس راہب کو بھی دربار میں بلایا گیا۔ تو بادشاہ نے جب اس راہب کو کہا کہ تم اپنے دین سے ہٹ کر میرے اوپر ایمان لے آؤ، تو اس راہب نے انکار کر دیا۔ تو بادشاہ نے سب کے سامنے اس راہب کے 2 ٹکڑے کر دیے اور اس بچے سے کہا کہ اب تم میرے اوپر ایمان لے آؤ۔ تو بچے نے پھر انکار کر دیا۔
تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس بچے کو پہاڑوں پر لے جاؤ اور وہاں جا کر اس سے دوبارہ اس بات کو کہلواؤ کہ یہ اس دین کو چھوڑ کر میرے اوپر دوبارہ ایمان لے آئے۔ اگر یہ اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو معاف کر دینا، اور اگر نہیں چھوڑتا تو اس کو پہاڑ کے اوپر سے دھکا دے دینا۔ چنانچہ سپاہی اس بچے کو پہاڑ پر لے گئے، اور جب اس کو دھکا دینے کا وقت آیا تو اس بچے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تو ان کے ساتھ جیسا تو چاہتا ہے اس طرح کا معاملہ فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو حکم دیا اور پہاڑ ہلنے لگے، اور وہ پولیس والے جو تھے وہ ان پہاڑوں کے درمیان میں کچلے گئے، اور وہ بچہ زندہ سلامت واپس آ گیا۔ جب وہ دوبارہ بادشاہ کے دربار میں آیا تو بادشاہ اس کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا، اور اس نے اس بچے سے پوچھا کہ میرے سپاہی کہاں ہیں؟ تو اس بچے نے کہا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، یعنی ہلاک کر دیا۔ تو پھر بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو سمندر میں لے جاؤ، کشتی میں بٹھا کر سمندر کے درمیان میں لے جاؤ۔ اگر تو یہ اپنے دین سے انکار کر دیتا ہے اور میرے اوپر ایمان لے آتا ہے تو اس کو واپس لے آنا اور معاف کر دینا، اور اگر یہ اپنے دین پر قائم رہتا ہے تو اس کو سمندر میں دھکا دے دینا۔ چنانچہ وہ سپاہی اس کو سمندر کے درمیان میں لے گئے، اور جب وہ سمندر کے درمیان میں پہنچے تو اس بچے نے جب اس کو دھکا دینے کا وقت آیا تو اس بچے نے پھر آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے وہی دعا کی کہ اے اللہ تو جس طرح چاہتا ہے ان کے ساتھ معاملہ فرما۔ تو سمندر میں سے ایک بڑی لہر آئی اور ان سپاہیوں کو وہ سمندر میں اس لہر نے ڈبو دیا، اور وہ بچہ پھر دوبارہ زندہ و سلامت بچ گیا۔ تو جب وہ دوبارہ ادھر دربار میں آیا تو بادشاہ اس کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ تو اس بچے نے کہا کہ تو جس طرح کی بھی ترکیبیں کر لے، جیسے بھی کر لے، تو مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر میں تجھے ایک ترکیب بتاتا ہوں، تو اگر مجھے اس طرح مارے گا تو میری موت واقع ہو جائے گی۔ یہ جو میرے پاس تیر کمان ہے، تو مجھے کھجور کی کھال میں سولی دے دے، اور یہ جو میری تیر کمان ہے اس کے تیر پر اس طرح کہہ کہ میں اس بچے کے رب کا نام لے کر اس تیر کو چلاتا ہوں، تو وہ تیر جب مجھے لگے گا تو میری موت اس سے واقع ہو جائے گی۔ چنانچہ بادشاہ نے اسی طرح کیا، اور اس کے تیر کمان کے ساتھ اس کے رب کا نام لے کر جب اس بچے کو مارا تیر، تو اس سے اس بچے کی کنپٹی پر وہ تیر جا کے لگا، اور اس سے اس بچے کی شہادت واقع ہو گئی۔ تو اس بچے نے مرنے سے پہلے اس بادشاہ کو یہ کہا تھا کہ جتنے بھی تیری رعایا ہے ان سب کو ایک میدان میں جمع کر کے مجھے ان سب کے سامنے مارنا۔ چنانچہ اس بادشاہ نے سب لوگوں کو وہاں پر اکٹھا کر لیا۔ تو جب بادشاہ نے اس کو اس کے رب کا نام لے کر تیر مارا تو بچے کی موت واقع ہوئی۔ تو سارے جتنے بھی لوگ تھے ان سب نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس بادشاہ کے وزیروں نے اس کو کہا کہ ہم اس بچے کی چال کو تو سمجھے ہی نہیں تھے کہ اس کے اندر کیا چال تھی کہ سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کروا کر خود تو وہ مر گیا، لیکن ہم نے سمجھا تھا کہ اس کی موت کو دیکھ کر یہ سارے لوگ خوفزدہ ہو جائیں گے اور بادشاہ پر ایمان لے آئیں گے، لیکن اس بچے کی موت کو دیکھ کر تو یہ سارے لوگ اس کے رب پر ایمان لے آئے۔ تو جب بہت عرصے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس بچے کی لاش کو نکالا گیا تو اسی طرح اس کا ہاتھ اس کی کنپٹی پر تھا
جس طرح کہ اس کی شہادت کے وقت اس کا ہاتھ اس کے کنپٹی پہ اس نے رکھا تھا۔ تو میرے پیارے بہنوں بھائیوں، ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو اللہ کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں ان کی زندگی بھی اسلام کی زندگی ہوتی ہے، اور ان کی موت بھی اس میں بھی اسلام کی حیات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مرتے دم تک اسلام پہ اور اپنے دین پہ اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ قائم رہنے کی اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائیں، اور میرے جتنے بھی سننے والے دیکھنے والے بہن بھائی بزرگ دوست ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم اور ہمیشہ خوشی والی زندگی عطا فرمائے، اور سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سب سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، اور ساتھ ہی سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور اپنے کمنٹس میں بھی کمنٹس لکھ دیا کریں۔ اگر میرے کسی بات میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو، کوئی غلطی ہو، تو وہ مجھے ضرور بتا دیجئے تاکہ میں آئندہ اس کی اصلاح کر سکوں۔ والسلام، آپ کا بھائی عبدالوحید۔